غم دکھ مصیبت تکلیف پریشانی آئے تو بندہ صبر کرے، بے صبری کرنے سے وہ مصیبت ہٹتی نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جس نے غم مصیبت تکلیف میں اپنے چہرے کو تھپڑ مارے، جس نے اپنے گریبان پھاڑے، اور جس شخص نے وہی پکارے جو دور جاہلیت میں لوگ پکارتے تھے۔ بندہ مرتا، لوگ جمع ہوتے، بے جا اس کی تعریف کرتے، آہو بکا کرتے، چیخو پکار کرتے، پریشانی کا اظہار کرتے، رب کے فیصلے پہ ناشکری کا اظہار کرتے۔ فرمایا جو یہ تین کام کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ دکھ مصیبت غم آئے تو بندہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا وبشر الصابرین، صبر والوں کے لیے بشارت ہے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا اللہ پاک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کو صبر کی تعلیم دی اور فرمایا آپ ویسے صبر کریں جیسے سابقہ رسل انبیاء علیہ السلام کر گئے۔ فرمایا فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جب صبر اتنی اعلیٰ و بالا چیز ہے پھر ہم صبر کے دامن کو ہاتھ سے کیوں جانے دیں؟ بے صبری غم پہ، شکوہ شکایت غم پہ، یہ اللہ کے فیصلے کو نہ ماننا ہے، رب کے فیصلے کو ریجیکٹ کرنا ہے، رب کے سامنے سرکشی بغاوت کا اظہار کرنا ہے۔ اس لیے غم میں اس قسم کے حالات پیدا کرنا شرعی طور پر ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے صبر کا وہ نمونہ قائم کر دیا کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال کوئی نہیں دے سکتا۔ کوفہ کی جامع مسجد میں اپنے والد گرامی کو شہید ہوتے دیکھا پھر بھی صبر کیا، اپنے بھائی حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کو شہید ہوتے دیکھا پھر بھی صبر کیا، کربلا کی دھرتی پر اپنے خاندان کے افراد کو ایک ایک کر کے راہ خدا پہ قربان کرتے رہے، صبر کیا، حتیٰ کہ شیرخوار 6 مہینے کا علی اصغر رضی اللہ عنہ بھی وہ اللہ کے نام پہ قربان کرتے ہیں پھر بھی صبر کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر صبر کا مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور جب بندہ صبر کرتا ہے پھر اللہ پاک وہ اجر دیتا ہے کہ دنیا پہ حسین کا نام ایسے روشن ہو گیا کہ انسان حیران ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کربلا کے واقعے میں غم کو ظاہر نہ کیا جائے، کربلا کے واقعے میں داستان سرائی نہ کی جائے، اور کربلا کے واقعے میں محض قصہ گوئی سے کام نہ لیا جائے، بلکہ اہل بیت کی جرت کو، حمیت کو، غیرت کو، قربانی کو بیان کیا جائے تاکہ نسل نو کو اور آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا نقش قدم کیا ہے، ان کا طرز عمل کیا ہے، ان کا طریقہ تعلیم کیا ہے، وہ امت کو کیا پیغام، کیا میسج دے گئے۔ جب امام حسین کی حسینیت کو ان الفاظ میں ہم یاد کریں گے تو پھر حقیقی معنوں میں یہ حسینیت کا پیغام پہنچے گا اور ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوں گے۔